السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ دید مون، اس کو لکھا ہے مصباح نے اور اس کی قسط نمبر ہے 8۔ میرے اللہ جی، کس بات پر روؤں میں؟ مون کے ساتھ زبردستی نکاح پر یا اس شخص کی گھٹیا باتوں پر جسے میں اپنا سب کچھ مانتی تھی؟ اپنے روم میں آتے ہی دیدم نے زور سے ڈور بند کیا اور اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ شاذر، تم میرے بارے میں کیسے اتنی گھٹیا باتیں کر سکتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کبھی کوئی تھا ہی نہیں۔ مون کو میں نے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا تھا، کن حالات میں میرا ان کے ساتھ نکاح ہوا یہ بھی تم جانتے ہو۔ پھر بھی گھٹنوں میں سر دیے وہ سسکیوں سے بے آواز رونے لگی اور اکیلے ہی شاذر سے شکوے کرنے لگی۔ دیدم میری جان، دروازہ کھولو۔ ناہید بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی، لیکن دیدم نے دروازہ اندر سے لاک کیا ہوا تھا۔ تائی امی، میں ٹھیک ہوں اور کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی ہوں، پلیز۔ آنکھیں رگڑ کر صاف کرتے ہوئے وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ دروازہ تو کھولو دیدم، میں ایسے نہیں کرتی۔ اپنی تائی امی کی بات نہیں سنو گی؟ پلیز میرا بیٹا، دروازہ تو کھولو۔ جب سے دیدم نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی، اس کے بعد ناہید کو اکثر اس کی بہت فکر لگی رہتی تھی۔ گھر میں کوئی بھی اس کے ساتھ اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا تھا، اور آج شاذر نے جو اس کے ساتھ سلوک کیا تھا، انہیں ڈر تھا کہیں دیدم پھر سے کچھ نہ کر لے۔ وہ کچھ زیادہ ہی حساس تھی، کبھی زبین اسے ذرا سا بھی ڈانٹ دے تو وہ رونے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اب تو اس کی زندگی میں طوفان آ چکا تھا۔ تائی امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دیں، میں خود آپ کے کمرے میں آؤں گی، پلیز تھوڑی دیر اکیلا رہنا چاہتی ہوں بس۔ بند کمرے کے پیچھے سے ہی وہ منت آمیز لہجے میں بولی، کیونکہ وہ جانتی تھی ایسے ناہید واپس نہیں جائے گی۔ پکی بات ہے، آؤ گی میرے روم میں؟ نہ چاہتے ہوئے انہوں نے دیدم کو اکیلا چھوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ پکا تائی امی، میں فریش ہو کر کچھ ہی دیر میں آتی ہوں، آپ چلیں، ڈونٹ وری، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خود کو از حد نارمل کرتے ہوئے اس نے ڈور کھولا اور انہیں یقین دلایا تاکہ وہ یہاں سے چلی جائیں۔ مسکرانے کی ناکام صحیح کرتے ہوئے اس کی آنکھیں مزید جلنے لگیں تو ناہید پیار سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے وہاں سے چلی گئی۔ ابھی وہ واپس ڈور بند کرتی تب تک شاذر کے روم کا ڈور کھلا اور دیدم اسے دیکھتے ہوئے رک گئی، جبکہ ناہید سیڑھیوں سے اترتے نیچے جا چکی تھی۔ سیکنڈ فلور پر 4 روم تھے۔ دائیں جانب شاذر کا روم تھا، اس کے ساتھ ہی اسٹڈی روم تھا، اور دوسری جانب سامنے دیدم کے روم کے ساتھ مون کا روم تھا۔ کیونکہ مون گھر سے باہر تھا کافی عرصے سے، تو اس کا روم کسی کے استعمال میں بھی نہیں تھا۔ کمرے میں چلو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، شاذر اس کے پاس آتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، اور دیدم کو گھٹیا باتیں سنا کر شاید اس کا دل نہیں بھرا تھا، تبھی پھر سے اس کے پاس آ گیا۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، اور ابھی کچھ دیر پہلے تو تم مجھے کہہ چکے تھے کہ میرے تمہارے روم میں آنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو تمہیں بھی کوئی حق نہیں میرے کمرے میں آنے کا، تم جا سکتے ہو۔ ڈور کے درمیان میں استادہ ہو کر اس نے ٹھوس لہجے میں کہا تو شاذر کی پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہوئیں اور وہ دیدم کو بازو سے پکڑتے روم میں لے گیا۔ یہ مگر مچھ کے آنسو بہا کر تم کیا جتانا چاہتی ہو دیدم؟ اب یہ ڈرامے بند کرو، تم سمجھی؟ اور ہاں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہارے سو کالڈ کمرے میں آنے کا، میں تو یہاں کر تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ جیسے کہ تم میری زندگی برباد کر چکی ہو محترمہ، تو اب مجھے بھی پورا حق ہے کہ میں اپنی لائف پارٹنر کو خود سلیکٹ کروں، اور میں کروں گا بھی۔ تمہیں معلوم ہے میری وائف کون بنے گی؟ میری ہم سفر، میری وائف پارٹنر اور میری لائف پارٹنر، میری زندگی بھر کی وفا کرنے والی ساتھی شیزہ بنے گی میری وائف، میرا سب کچھ، اور میں کل ہی اس کے ساتھ نکاح کر کے گھر لے آؤں گا۔ اب اگر تم نے کوئی بھی حرکت کر کے یا اپنے مگر مچھ کے آنسوؤں سے سب کو اپنی طرف کر کے مجھے روکنے کی کوشش کی تو دیدم، میں تمہیں جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ شدید نفرت کرتا ہوں میں تم سے، تم جیسی بے وفا عورت سے میں کیا؟ ہر کوئی نفرت ہی کرے گا۔ میں ہی پاگل تھا جو شیزہ کو چھوڑ کر تم سے شادی کرنے چلا تھا۔ جو بتا وہ اپنے کمرے میں کہنا بھول گیا تھا، وہ ایسا کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ ناہید کی وجہ سے وہ اپنی پوری بات نہ کر سکا۔ اب دیدم کے کمرے میں کھڑے ہو کر بولنے لگا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی باتیں دیدم کے دل پر کیسے اثر انداز کر رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ شاذر کی باتیں سنتے ہوئے اس کے لب کپ کپانے لگے اور گلے میں گلٹی ابھر کر غائب ہو گئی۔ جو مرضی ہے جا کر کرو شاذر، میرے کمرے سے نکلو۔ برداشت کی آخری حدوں کو چھوتے ہوئے اس نے بہت مشکل سے الفاظ ادا کیے، جنہیں سن کر اب حیرت انگیز ہونے کی باری شاذر کی تھی، کیونکہ وہ دیدم سے کچھ اور ہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ لیکن جو بھی تھا اسے برا نہیں لگا، بلکہ اس کے لبوں تلے تبسم بکھر گیا، جسے چھپاتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی دیدم بے جان سی ہو کر نیچے بیٹھی چلی گئی تھی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے بال نوچنے لگی۔ اللہ جی، کیوں آخر ہوا میرے ساتھ یہ سب؟ آنکھوں سے گرم سیال بہتے اس کے گالوں سے بوند بوند گرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں آواز میں بدلنے لگیں اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھے زور زور سے رونے لگی۔ میرے اللہ جی، مجھے صبر دے پلیز، اللہ جی مجھے صبر دیں۔
مجھے اس آزمائش سے نکال دیں، ہر تکلیف مل رہی ہے، کیسے برداشت کروں میں؟ اپنے گالوں کو ناخنوں سے نوچتے ہوئے وہ شدید ڈپریشن میں چلی گئی۔ اس کا دکھ، بے بسی اس پر مکمل حاوی ہو چکا تھا۔ وہ روتے تڑپتے خود کو نوچتے ایک ذہنی مریضہ لگ رہی تھی۔ اچانک سے وہ اٹھی اور بے دردی سے اپنی آنکھیں مسل کر صاف کی۔ اس کی نظر سامنے ٹیبل پر رکھی کوئی فروٹس کی ٹوکری میں چاقو پر تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی ٹیبل کے پاس آئی اور چاقو اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اللہ جی، میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ یہاں کسی کو دیدم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیدم بے وفا ہے، دیدم بے شرم ہے، دیدم کے آنسو مگرمچھ کے ہیں، دیدم کا دکھ درد سب ایک ڈرامہ ہے۔ مجھے بس اپنے پاس بلا لیں، میرے ماما پاپا 2-4 دن رو کے چپ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اور کون ہے جو دیدم کے لیے روئے گا؟ تائی امی ہیں تو وہ بھی چپ ہی ہو جائیں گی۔ مون کو کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ان کی میں کیا لگتی ہوں، اور وہ تو ویسے بھی اس رشتے میں بندھے بھی زبردستی ہی ہیں۔ شاذر وہ تو یہی چاہتا ہے۔ میں تو بے وفا ہوں، بری ہوں، شیزا اچھی ہے۔ خود سے ہی بولتے بولتے اس نے گہری سانس لی اور کلائی پر تیز چاقو چلا دیا۔ چاقو چلتے ہی خون کی تیز دھاریں ابل ابل کر باہر آنے لگیں اور دیدم چاقو پھینک کر آرام سے نیچے بیٹھ گئی اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ شاید اس کا آخری وقت آ پہنچا تھا اور اپنا دکھ کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے وہ شاذر کو ہی یاد کرنے لگی اور اس کی سخت باتیں دیدم کا دل چکنا چور کر رہی تھیں۔ اب تک اس کی باتیں، غصہ دیدم کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔